ناظرین، ساؤتھ ایشیا ریویو کی ایک اور قسط کے ساتھ عمر فاروق اور ممتاز خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے شو کا آغاز ہم ایک پاکستان میں ایک انتہائی جو ہے غلط بات ہوئی ہے جو وہاں کے اخبار میں امت اخبار نے ایک ہیڈنگ لگائی، جس کے اندر جو ہے اس میں انہوں نے جو ہے وہاں پہ اپنے حقوق مانگنے والی عورتوں، عورت مارچ میں جو عورتیں گئی ہیں ان کے بارے میں ایک اردو کا لفظ استعمال کیا، جس کا انگلش میں ٹرانسلیشن شاید آسان ہے کہنا پروسٹیچیوٹ، لیکن اردو میں وہ رے سے شروع ہونے والا لفظ جو مین شہ سرخی میں انہوں نے چھاپا، اور اس قسم کے رویے پاکستان میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس مسئلے پہ بات کریں گے اس تناظر میں کہ اس سے تقریباً 2-3 دن پہلے جو ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جو لوگوں سے ٹیلی فونک رابطہ رکھا، اور اس میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ جی جو ہے ہندوستانی فلمیں اور میڈیا اور وہ ان سم ورڈز وہ خواتین جو فحاشی پھیلاتی ہیں ان کی وجہ سے وہاں پہ زیادہ ریپ اور زیادہ جو ہے عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ وہی سٹینس ہے جو وہ وکٹم بلیمنگ کا جو ایک پیٹریارکی کی جو ہے نشانی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس اخبار میں چھپنے والی خبر کی اور جو وزیر اعظم نے کہا اس کے بھی کنڈیم کرتے ہیں، اور اس پہ آگے چل کے ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے جس میں جو ہے تمام چیزوں کا ذمہ دار جو ہے وہ عورتیں جو پس رہی ہیں، جن کو ان کے حقوق بھی نہیں ہیں ہمیشہ، اور یہ طاقتور مرد بیٹھ کے ان کو جو ہے بلیم کر رہے ہوتے ہیں اور سارا الزام اس پہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مردوں کو اپنے اوپر کسی قسم کا نہ کنٹرول ہے نہ ان کی کوئی ذمہ داری ہے۔ مرد تو ایک بہت ہی بیچارہ مجبور آدمی ہے جو اپنے جذبات اور جو اپنے جو ہے ان سے دوسرے لوگوں کو دیکھ کے جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے ظلم کرنے پہ۔ اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد پچھلے ہفتے پہ ہم نے ذکر کیا تھا، بلکہ اسی دن خبر آئی تھی کہ پاکستان نے ہندوستان سے تجارت کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ کچھ چیزیں درآمد ہوں گی، اور اس وقت بھی ہم نے خدشے کا ایک تو اس چیز پہ خدشہ تھا کہ ایک دم اس طرح بغیر کسی کنسلٹیشن کے کیسے فیصلہ کیا ہے، یعنی اس طرح کے فیصلے ڈیریل ہونے کے زیادہ چانسز ہیں، اور وہی ہوا کہ اگلے دن وہ فیصلہ واپس لے لیا گیا، اور اس سے جو ہے اگر کوئی حالات میں کوئی بہتری آنے جا رہی تھی جو چیف آف آرمی اسٹاف نے بیان دیا تھا جیو اکانومی کا، اور اس تمام سٹینس کو کس طرح اس سے ٹھیس پہنچی ہے۔ اس کے بعد پھر بات کریں گے کہ جو ہے آزاد کشمیر میں، پاکستانی آکوپائیڈ کشمیر میں جو ہے جولائی میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو ان الیکشنز میں کیا صورتحال ہوگی، وہاں پہ جو ہے کون سی جماعتیں ہیں، اور اس وقت جو ہے ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیری وزیر اعظم کا کہیں خبروں میں کسی جگہ کوئی نام نہیں ہے، جبکہ کشمیر کا مسئلہ 5 اگست 2019 کے بعد سے اسی طرح کھڑا ہے، بلکہ ہندوستان جو ہے اس پہ ڈپلومیٹکلی بہت آگے اور بہت ایگریسولی کھیل رہا ہے، جبکہ پاکستان سے ڈپلومیٹکلی کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو ممتاز صاحب، سب سے پہلے اگر ہم جو ہے اس بات سے شروع کریں کہ یہ جو وزیر اعظم نے جو بیان دیا اور جو عورتوں کو فحاشی کو اور جو ہے میڈیا کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا کہ ریپ کا اور اس کا، آپ کے خیال میں ان کو یہ کہاں سے ضرورت جو ہے محسوس ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے کنٹروورشل بیانات دیں، اور بجائے اس کے کہ وہ کچھ اچھا کر سکیں وہ مزید ان کے کاز کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ شکریہ عمر فاروق صاحب۔ یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ قابل مذمت بات بھی ہے اور دکھدے بات بھی ہے، اور خاص کر کے ایک ایسے شخص سے جو اس ملک کا جو ہے وہ سربراہ ہو اور جو تمام لوگوں کی ترجمانی کر رہا ہو، عورت اور مرد، بچے اور بوڑھے سب کی جو ہے وہ ترجمانی کا جو دعوے دار ہو، اور اس سے بھی مزید اس بات پہ کہ ایک آدمی جس نے اپنی نصف سے زیادہ زندگی جو ہے وہ مغرب میں گزاری اور جس کا میرا خیال ہے ماضی کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ وزیر اعظم جب کوئی مثال دیتا ہے تو وہ مغرب کی جمہوریت کی مثال دیتا ہے، مغربی معاشروں کی مثال دیتا ہے کہ وہاں پہ انصاف ہے، وہاں پہ یہ اچھائیاں ہیں، یہ اچھائیاں، اور انہی معاشروں میں اگر ہم یہ دیکھیں
کہ یہاں پہ عورتوں کی جو آزادی ہے، عورتوں کے جو حقوق ہیں، یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ کتنی پروٹیکٹڈ ہے. لیکن جب وہی وزیر اعظم جو اپنے عوام کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں، اور خاص کر کے ایک ایسے پسے ہوئے جو ہے وہ جو سیکس ہے اس کے حوالے سے جب وہ بات کرتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ مرد جو ہمیشہ ایک پیٹریارکل مائنڈ رہے کہ جو ہم لوگ ایون جو مغرب میں بھی ہے وہاں بھی ابھی تک یہ چیز کمپلیٹلی ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن ہمارے معاشروں میں جہاں ایک سماجی اور شعوری ارتقاء جو ہے وہ ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے، اور جہاں عورت کو ہم ایک جو ہے وہ ایک انجوائمنٹ کے علاوہ کوئی ایک چیز اس سے زیادہ دیکھنے کی انجوائمنٹ اور ملکیت سے زیادہ پراپرٹی، بالکل پراپرٹی کی طرح جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح باقی جو چیزیں. تو وہاں پہ وہ عورت ہے، اور یہ چیزیں عورت کے ڈریسز میں نہیں چھپی ہوئی ہے، یہ فحاشی جو ہے بیسیکلی مرد کی ذہنیت کے اندر موجود ہے. یہ جو ہوس جو بھوک جو ہے وہ ہمارے اپنے ذہنوں کے اندر ہوتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 6 سال کی بچی وہاں کون سی فحاشی کرتی ہے جس کو ریپ کر دیا جاتا ہے؟ لیکن یا جو ایک بچے مسئلہ ممتاز صاحب، اگر ہم اس بات کی طرف آئیں کہ کیونکہ ہر دفعہ جو ہے یہ بحث اس طرف کھینچ دی جاتی ہے کہ عورت یہ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، بحث یہ نہیں ہوتی کہ مرد کی کیا ذمہ داری ہے. بالفرض کہ اگر کوئی عورت بالفرض کے کوئی اس پرووکیٹو اس میں ہے بھی کہیں باہر، تو کیا مرد کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ مرد کا کوئی سیلف کنٹرول نہیں ہے؟ مرد کو اپنے اوپر جو ہے قابو رکھنے کی کوئی ہدایت نہیں ہے؟ کیا مرد اتنا کمزور، اتنا جو ہے وہ ایک طرف تو وہ اتنا تونگر بنتا ہے، اتنا مضبوط بنتا ہے کہ وہ ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے، اپنے نفس پہ قابو پا سکتا ہے، اور یہاں پہ ایک ذرا سا اگر کسی خاتون کا بازو اس کو دکھ جاتا ہے تو وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا. تو سب سے پہلے یعنی ارریسپیکٹو کہ وہ عورت کیا کر رہی ہے، جس طرح مغرب میں ہم رہتے ہیں پاکستان کی بنسبت یہاں پہ لباس پہ اس طرح کی قید نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ایک تو قانون، لیکن دوسری وجہ اس سوسائٹی میں جس طرح کی آپ کو جو ویلیوز سکھائی جاتی ہیں اس میں میجورٹی کے ذہن میں دیر آر سک مائنڈز ایوری ویئر، لیکن میجورٹی کے ذہن میں اس عورت کے اوپر دست درازی کرنے کا، اس سے زبردستی کرنے کا کبھی خیال بھی نہیں آتا. تو اس اگر ہم فوکس ذرا سا کریں مرد کی کیا ذمہ داری ہے ارریسپیکٹو آف عورت کیا کر رہی ہے. نہیں دیکھیں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ چونکہ مرد ہے بنیادی طور پہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اس کو حقوق جو ہے وہ قدرتی طور پہ حاصل ہیں کہ وہ کسی کا بھی استحصال کر سکتا ہے، وہ اپنی اپوزٹ جو جنس ہے، وہ سیکس ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، اور وہ جس وقت ایون میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عورتیں، ہم یہ مغرب کے اندر رہتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کس طرح کے ڈریس ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہاں پہ شروع سے ایک کلچر ہے، ایک ویلیوز، ان چیزوں کو پروموٹ کیا گیا، اور وہاں یہاں پہ جو ایک رائٹس ہے بیسیکلی دیکھیں نا، عورت اور مرد، عورت تو پہلے کوئی حقوق تھے ہی نہیں. یہ تو جب سے ہیومن رائٹس اور یہ تھوڑا بہت سماجی جو ہے وہ شعور لوگوں کے اندر آیا، تو تب سے یہ عورت کو جو ہے وہ اپنے حقوق کی بات کرنے کا موقع ملا. لیکن ہمارے یہاں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک عورت جو ہے وہ ڈرائیو کر رہی ہے، وہاں تو کسی کو نہیں پتا ہے اس نے کیسا ڈریس پہنا ہوا ہے، اس کو روک کے ریپ کر دیا جاتا ہے. وہ کیا مطلب وہ ڈریس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور پھر تو سب سے زیادہ بوڑھی عورتوں کو، بوڑھی چھوٹی نہیں، بچیوں کو، بچوں کو اب تو قبروں سے نکال کے مردہ عورتوں کے ساتھ جو ہے تو یہ ہوس. اور آپ نے ابھی یہ رپورٹ بھی تھی کہ سب سے زیادہ ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ پورنوگرافی اور یہ چیزیں دنیا کے کس ملک میں دیکھی جاتی ہیں تو وہ پاکستان کا اس پہ جو ہے پاکستان جو نمبر 1 ہے. تو یہ جو ذہنی بیماری ہے یہ بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ عورت کا اس میں قصور ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک مخصوص طبقہ ہے جو مذہب کے نام پہ عورتوں کے جو ہے وہ حقوق
کے خلاف کھڑا ہے اور ان کو پراسٹیٹیوٹ اور کیا کیا نہیں کہتے ہیں، اور ان پراسٹیٹیوٹس میں ان کی مائیں بھی آتی ہیں، ان کی بہنیں بھی آتی ہیں، ان کی بیٹیاں بھی آتی ہیں. لیکن یہ ایک ایسا بے شرم جو ہے وہ طبقہ ہے کہ جس کو یہ خیال نہیں ہے کہ یہی وہ عورت آپ کی ماں بھی ہے، یہ آپ کی بہن بھی ہے، یہ آپ کی بیٹی بھی ہے، اور یہ عورت نے شروع سے سفر کر کے آج تک سفر کر رہی ہے، آج تک اس کو حقوق نہیں لیکن ملتے. میرے لیکن خیال میں پرائم منسٹر سب سے پہلے تو پاکستان کے اور مردوں کو، اور صرف یہ پاکستان پہ نہیں ہے، اس قسم کی سوچ میرے خیال میں پورے بر صغیر میں بہت پائی جاتی ہے، اور اگر براڈر اس میں دیکھیں تو مڈل ایسٹ میں بھی اور بہت ساری جگہوں پہ آپ کو ملے گی. سب سے پہلے لوگوں کو یہ سکھانا ہے کہ عورت نہ آپ کی ملکیت ہے، نہ وہ صرف آپ کی ماں بہن بیٹی ہے. عورت ہے. جس طرح آپ ایک مرد ہیں اسی طرح عورت ہے، اس کی اپنی ایک شخصیت ہے، پہچان ہے، اس کی اپنی ایک سوچ ہے. اس کو ہر وقت صرف اپنی عزت اپنی ماں بہن بیٹی بیوی کے روپ میں دیکھنے کے بجائے اس کو ایک انفرادی حیثیت میں دیکھا جائے. اور ہر عورت دوسری سے الگ ہے، ان میں کچھ کامن چیزیں ہوں گی، لیکن ان میں جس طرح مردوں میں انڈیویجوالٹی ہے اسی طرح عورتوں میں انڈیویجوالٹی ہے. تو اسی لیے سب کو جو ہے ایک ہی لاٹھی سے جو ہے بھیڑنا. اور دوسرا یہ کہ ان کو صرف ایک ملکیت، ان کو ایک پیسو آبجیکٹ سمجھنا. وہ پیسو نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح ایکٹیو ہیں جس طرح آپ ایکٹیو ہیں. جب تک یہ چیز ان کے ذہن میں نہیں آئے گی لوگوں کے، وہ تب بھی جو اس وقت تک وہ ان کی عزت کرنا نہیں سیکھیں گے. نہیں، یہ کیسے آئے گی جب آپ کے ملک کے سربراہ کی طرف سے یہ چیزیں جو ہے وہ آتی ہے. اور آپ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست کی جو ہے وہ مثالیں. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو جب حضور نے جو شادی کی تو وہ خاتون ایک بزنس وومن تھی. وہ اس وقت ایک مطلب بزنس وومن تھی، اس کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ. اور جو اس حضور نے اپنی وہ مرضی سے تھے اس خاتون پرافٹ، سے مرضی سے ہاں، شادی کی. شادی کی، اور پرافٹ اس کے لیے کام کرتے تھے. مطلب وہ وہاں پہ ان کے ملازم تھے پہلے وہاں پہ. تو اب آپ 1400 سال پرانے معاشرے کو بھی اگر آج کی ہم اپنی ذہنیت کی جو ہے وہ اس کا مقابلہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ سوچ کے حوالے سے تو ہم بہت پیچھے چلے گئے عورتوں کے حوالے سے. اور پھر عورت کو یہ کہنا کہ جی اس کی اپنی کوئی شخصیت نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، اس کی کوئی اپنی انڈیپینڈنس نہیں ہے، اس کے اپنے کوئی رائٹس نہیں ہے، کوئی اپنی آئیڈینٹی نہیں ہے. تو میرا جو پرابلم ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ عورت اپنی ملکیت، ہماری ملکیت سے نکل کر اپنی ایک آزادانہ شخص کی بات کیوں کر رہی ہے، اور یہ کسی کو ہضم نہیں ہو پا رہی ہے وہاں پہ. اب اس موضوع سے آگے بڑھتے ہیں. صرف اس پہ ایک آخری بات میں صرف یہ کہتا چلوں گا کہ ہمارے ملک کے مردوں کے اور جنرل یہ پیغام ہے کہ وقت جو ہے آگے بڑھ رہا ہے اور اکنامک اور سوشل کنڈیشنز بدل رہی ہیں. آپ جتنا بھی کوشش کریں اپن لوگوں کو باندھ کے رکھنے کی، لوگوں کے حقوق نہ دینے کے، ان کو ان کے حقوق ملیں گے. تاریخ آگے بڑھتی ہے، پیچھے کی طرف نہیں جائے گی. جتنی جلدی اگر ہم یہ سمجھ سکیں اور عورتوں کو ان کا مقام، ان کے مقام کو تسلیم کر سکیں. میرا نہیں خیال کہ ہم کوئی ہیں کہ کسی کو مقام دیں. ہمیں یہ تسلیم کرنا ہے کہ عورت جو ہے ایک برابر کی اور اسی طرح ایک آزاد انسان ہے جس طرح ہم آزاد ہیں، اور اس کے تمام وہی حقوق ہیں، اس کے بھی جذبات ہیں، اس کے بھی احساسات ہیں، اور وہ کبھی آپ کی پسند کے اور کبھی پسند کے خلاف کام کرے گی. لیکن اس کے اوپر آپ زبردستی اپنی مرضی نہیں تھوپ سکتے. بہرحال آگے چلتے ہوئے ممتاز صاحب، جیسے پچھلے ہفتے ہم نے کافی اس پہ ٹائم بھی لگایا کہ جو ایک لگ رہا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات میں کچھ چینج آنے جا رہی ہے، اور ایک اسی دن اناؤنس ہوا تھا کہ کچھ چیزیں جو ہے ہندوستان سے پاکستان نے ایک دم یک طرفہ طور پہ اناؤنس کیا تھا کہ وہ امپورٹ کرنا شروع کریں گے، جس پہ ہمیں کافی حیرت بھی ہوئی تھی، کیونکہ اس طرح کے ایک دم اقدامات اکثر کامیاب نہیں ہوتے. اور وہی ہوا کہ اگلے دن جو ہے ایک مضحکہ خیز طریقے سے اس کو واپس لیا گیا، جس میں جو ہے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جی جو عمران خان ہے وہ مختلف ہیٹ پہنتے ہیں، اور جب ایک ہیٹ پہنتے ہیں تو ان کو دوسرے کا پتہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے ایک دن وزیر تجارت کے ہیٹ پہن کے بغیر کسی
جو ہے نیشنل سیکیورٹی اور جو پاکستان کی صورتحال ہے اس کو بھول کے انہوں نے ایک جو ہے سمری ان کے جو ہے سائن سے گئی کہ جی ہم یہ تجارت کریں گے، لیکن اگلے دن جب انہوں نے وزیر اعظم کا ہیٹ پہنا تو وہ وزیر تجارت کو بھول گئے، اور ان کو ایک دم یاد آیا کہ یہ تو ہمارے قومی مفادات کے خلاف ہے، اور اگلے اس کے بعد 4-5 دن تمام وزیر معید یوسف سے لے کے اور شیخ رشید سے لے کے اور تمام ہمیں یہ سمجھاتے رہے کہ کس طرح مختلف ہیٹ جو ہیں وہ پہن کے جو ہے وہ بالکل آپ کی سوچ اور بالکل جو ہے وہ آپ کا نقطہ نظر بدل جاتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں کیا یہ ہیٹ کا ہی مسئلہ ہے یا ہیٹ سے زیادہ کوئی مسئلہ ہے جس میں کیا پتہ فوج کے اندر سے کوئی بہت مخالفت آئی ہو، جبکہ لگتا تو یہ تھا کہ شاید چیف آف آرمی اسٹاف تو اس کے حق میں تھے لیکن شاید باقی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی، تو آپ کے خیال میں مسئلہ کیا ہوا؟ دیکھیں، جو آپ نے کہا یہ کہ جی یہ واقعی ایک مذاکرہ خیز ہے جو توجیہ ان کے وزراء نے پیش کی کہ جی انہوں نے ڈبل ہیٹ پہنا، اور پھر خاص کر کے وہ وزیر تو باقی سارے ایسے ہی ہیں، لیکن ایک معید یوسف جو اپنے آپ کو میرا حال ہے کوئی انٹلیکچوئل بھی کہتے ہیں، انٹلیکچوئل، اور جی جو جی وہ کہتے ہیں، یہ ان کی طرف سے یہ توجیہ پیش کی گئی آرگیومنٹ کہ جی پہلے انہوں نے وزیر خزانہ کا ہیٹ پہنا ہوا تھا، تو جب انہوں نے وزیر اعظم کا ہیٹ پہنا تو ان کی سوچ بدل گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب کشمیر کی جو ہے وہ کوئی 370 تو وہیں پہ ہے اور باقی ایشوز تو وہیں پہ ہے، تو اس لیے انہوں نے وہ کر دیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے، اس سے ذرا مختلف ہے، اور چونکہ جو بیک ڈور میں جو چیزیں جو قوتیں جو ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہیں، جو اس حد تک آگے لے گئی ہیں، تو یہ چیزیں وہاں سے میرا خیال ہے کچھ ہیں تھوڑی سی وہ ہوئی ہیں۔ اور میرا خیال ہے ایک حال ہی میں ایک انڈین انٹیلیجنس را کے وہ کیا نام ہے ان کا، جنہوں نے ان کے ساتھ بک بھی لکھی ہے اسد درانی کے ساتھ ہے، جنرل بڑے راوات کچھ ہاں ایسے، جی جی ایسا وہ نہیں، جی جی جنرل راوت نہیں ہے وہ، تو وہ ان کا میں نے کہ ایک شاہ بریف سا وہ میں نے دیکھا ہے کہ اوورآل یہ ہے کہ جو یہ سارا چیزیں فیسیلیٹیٹ ہو رہی ہیں یا بیک ڈور جو چینل ہو رہے ہیں وہ ڈائریکٹ جنرل باجوہ اور جو اجیت دوول ہے ان کے درمیان یہ ہو رہی ہیں، اس میں تیسرا کوئی سویلین انوالو نہیں ہے، اور جنرل باجوہ نے ان کو کافی حد تک یہ یقین، اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرانے میں جو ہے وہ یو اے کے جو کنگ ہیں کراؤن زائد پرنس، کراؤن پرنس، وہ جو ہے وہ انوالو ہیں، اور انہوں نے یہ ساری فیسیلیٹیشن کی بھی ہے اور کر بھی رہے، اور اس میں جنرل باجوہ نے چونکہ کہ انڈیا کی طرف سے جو یعنی ایک ریلیکٹنس شو کی گئی کشمیر کے تناظر میں، تو جنرل باجوہ نے، بلکہ آج شاید پاکستان کے کسی ایک ٹی وی میں بھی کوئی انہوں نے، میں دیکھ رہا تھا بریف سا، اس کو سلائٹلی ٹچ کیا ہے کہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ہم وہاں ویلی کے اندر کوشش کریں گے کہ جو چھوٹی موٹی ڈسٹربنس ہے یا جو چیزیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، اور آپ کے ساتھ اس پہ پورا جو ہے وہ تعاون کریں گے، تو اس کے بعد یہ چیزیں اس حد تک آگے بڑھی ہیں۔ لیکن اگین اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ وجہ تو یہی ہے کہ چونکہ پاکستان اب معاشی طور پہ جس مقام پہ جا کے کھڑا ہوا ہے، تو ایک وقت یہ تھا کہ پاکستان پیرٹی جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ چاہتا تھا، چونکہ آرمی کے اندر یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ ایڈیالوجیکل جو بارڈرز ہیں ہم کسٹوڈین ہیں، تو ہم اور ہندوستان میں کوئی فرق نہیں ہے، پیرٹی ہے۔ لیکن اور پھر وہ پیرٹی گو کہ اکنامکلی ہندوستان بہت ساری چیزوں میں تھوڑا سا آگے بڑھ رہا تھا، لیکن پھر جب نیوکلیئر کا وہ ویپن ٹیسٹ ہوئے تو اس کے بعد پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو یہ ہوا کہ جو پیرٹی ہمارے درمیان وہ ہو رہی تھی، یعنی ایک ڈسٹنس آ رہا تھا اس میں، وہ دوبارہ
قائم ہو گئی ہے اور ایک ڈیٹرنس ہمارے ہاتھ میں آ گیا، تو لہٰذا ہندوستان کے ساتھ ہم برابری کی لیکن اب آپ دیکھیں کہ دو نیوکلیئر یہ ساری چیزیں بھی اسی وقت آپ کی یوزفل ہوتی ہیں جب آپ معاشی طور آج ہندوستان کی اکانومی جو ہے وہ $3 ٹریلین کے پاس ہے اور پاکستان کی کوئی $280 بلین کے پاس ہے، یعنی 10 ٹائمز کا جو ہے وہ ڈفرنس ہے، جس طرح 5 ٹائمز چائنا اور انڈیا کے درمیان ہے۔ تو اب یہ چیزیں میرا خیال ہے آرمی کے اندر ایک لیکن محسوس ایک کی بات جو جاتی ہے۔ سوچنے کی ہے کہ دیکھیں یہ ڈسپیرٹی جو ہے اکنامک، یہ آج نہیں پیدا ہوئی ہے، بہت عرصے سے، اور آرمی کو پتا ہے۔ جب 5 اگست 2019 کا قدم اٹھایا ہندوستان نے، اس وقت بھی اکنامک ڈسپیرٹی ایسی تھی، پاکستان کے حالات کوئی بہت بہتر نہیں تھے، اور 5 اگست کا قدم جو ہے وہ ایک اچانک نہیں ہوا۔ اب جو خبریں آئی ہیں، جو چیزیں باہر آئی ہیں، اس میں پتا ہے کہ پاکستان کو بہت پہلے سے پتا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ تو لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان ایک دم ہر چیز پہ ایک نی جرک، یعنی ایک عوام تو ہمارے جذباتی ہیں، وہ ہر چیز پہ ایک جو ہے نی جرک ریاکشن دیتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اور بہت سول جو ہے وہ کافی ڈیلیبریٹو ہے، ان کے پاس بڑے اچھے دماغ بھی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ 5 اگست کے بعد جس طرح انہوں نے ایک ایبرپٹلی ایک دم اناؤنس کر دیا کہ جی جب تک یہ ہم ہر چیز ختم کر رہے ہیں، جب تک یہ قدم ریورس نہیں ہوگا، جبکہ ان کو پتا تھا کہ اس طرح کے جو ہے وہ اسٹینڈ لینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اینڈ میں جو ہے وہ ان کو خود ہی یونیلیٹرلی واپس لینا ہوگا، اور وہی ہوا جو پچھلے ہفتے انہوں نے کیا۔ انہوں نے ایک دم یونیلیٹرلی، یعنی وہ بھی ایک غلط تھا، اگر ان کو کرنا تھا تو ایک ذرا سی پہلے فضا بنا کے، کیونکہ پاکستان میں جس طرح ہندوستان مخالفت اور وہ اس کے لوگوں کو سبق دیا جاتا ہے، اس میں اس طرح کے ایبرپٹ جو ہے ایک دم اعلانات وہ چلتے نہیں ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ پاکستانی فوج بھی اور پاکستان کی سویلین اسٹیبلشمنٹ بھی ایک نی جرک دے کے، جیسے اب انہوں نے کہا ہے کہ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جب تک یہ 5 اگست کا قدم واپس نہیں ہوگا کبھی ہم کو تعلقات بحال نہیں کریں گے، یہ بھی اپنے آپ کو ایک بند گلی میں دھکیلنے کے برابر نہیں؟ دیکھیں پرابلم یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، آپ پاکستان کی اگر پوری تاریخ کو اٹھا کے پڑھیں گے تو ہمیشہ اسی طرح کے فیصلے ہوئے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں کوئی ایک یعنی پولیٹیکل پروسیس کبھی بھی اور ڈیموکریٹک پروسیس کبھی بھی اس طرح نہیں چلا ہے، اور چونکہ ظاہر ہے جب کنٹرول یعنی جو نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں یا فارن پالیسی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، تو اس کا جب کنٹرول ایک مخصوص اینگل سے دیکھا جائے گا اور مخصوص قوت کے پاس ہوگا اور جو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، تو وہاں پہ ہمیشہ آپ ایکسپیکٹیشنز ایسے ہی رکھیں گے، اور اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں۔ مطلب آج ہی میں کسی انڈین ڈپلومیٹس کا پڑھ رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو مشرف کے ساتھ ہماری جو چیزیں ہوئی تھی وہ بالکل اب ہم جو منموہن کے ساتھ جو وہ تھے اس کا انٹرویو تھا، تو اس نے کہا کہ ہم بالکل سگنیچر کرنے والے تھے، لیکن جو ہی یہ افتخار چودھری کا جج ہٹانے کا جو پرابلم ہوا تو اس نے ہر چیز کو جو ہے وہ پاکستان میں چینج کر دی، اور ہندوستان میں ہم یہ ڈسکس کرنا شروع ہو گئے تھے کہ کیا چیز یہ اب آگے میچور ہو سکے گی، ہم جو کر رہے جو پاکستان میں وہ حالات ہوئے۔ اور یہ نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی اس پہ نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان سعودی عرب کے پلان پہ جو ہے وہ نیو یارک گئے، وہاں پہ جا کے ممتاز وہ صاحب، اس بات کو اگر آپ 1 منٹ کے روک سکیں، ہمارا وقفے کا ٹائم ہو رہا ہے، اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد عمر فاروق اور ممتاز خان دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو ممتاز خان صاحب، آپ عمران خان کے نیو یارک کے ٹرپ کی بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے، تو آپ میں وہ پلیز کہہ رہا تھا کنٹینیو کہ دیکھیں کہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس نے ان کو اپنا پلان دیا، وہ کمرشل ایئر فلائٹ سے جو ہے وہ جا رہے تھے کہ جی آپ یہ اب وہ یہاں پہ جب پہنچے تو انہوں نے جو ہے وہ طیب اردگان اور مہاتیر محمد کے ساتھ مل کے کاؤنٹر
جو ہے وہ بلاک بنانے کی کوشش کی اور چیزیں، تو اس سے پوری سعودی عرب کو، یو اے ای سب کو ایک طرح کا انہوں نے ارٹ کیا وہاں پہ. وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کو اگر مطلب آپ کی کوئی ایک پلان یا ایک کوئی اسٹریٹجک اپروچ ہو تو آپ کو یہ پتا ہو کہ سعودی عرب اور ٹرکی کے کیسے تعلقات ہیں، یا مڈل ایسٹ اور ٹرکی کے درمیان کیسے، اور آپ اکنامکلی بھی سعودی عرب پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، یو اے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، پولیٹیکلی بھی جب بھی کوئی امریکہ سے دوسری جگہوں پہ بھی کوئی فیسیلیٹیشن ہوتی ہے تو اس میں ان کا کردار اہم ہوتا ہے. تو لیکن چونکہ آپ کی ایک امپلس آئی ہے کہ نہیں میں بھی تو لیڈر ہوں، اب طیب اردگان نے یہ کہہ دیا ماتر ہم ایک جو ہے وہ چیز، اس کے نتیجے میں آج آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کہاں، مڈل ایسٹ کے ساتھ کہاں کھڑے، یو اے کے ساتھ چیزیں کہاں کھڑی ہیں. اور آج دوبارہ جب یہ نیوز سامنے آئی کہ یہ جو فیسیلیٹیشن جو ہے وہ کرائی گئی ہے انڈیا کے ساتھ، وہ اب سعودی عرب نہیں کروا رہا ہے، وہ یو اے جو ہے وہ یہ چیزیں ساری چیزیں وہ کر رہا ہے. تو یہ آپ کی اکنامک یا جو اور ایک وقت تک آپ لوگوں کو یہ بتاتے رہے کہ نہ صرف ہندوستان کے ساتھ ہماری کوئی چیز اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے، کشمیر ہماری شان ہے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ لیکن سکتے ہیں. یہی اسی بات پہ دوبارہ آتے ہوئے کہ یہ پھر انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ جی جب تک 5 اگست کا جو ہے وہ قدم واپس نہیں لیا جائے گا کسی قسم کے تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے. تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو ایک بند گلی میں داخل نہیں کر لیا. اب وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اب اگر کسی کنسلٹیشن کے ساتھ کسی یعنی دیکھیں نا فارن پالیسی میں آپ کی امپلسز یا آپ کو کہیں سے پریشر آئے یا کسی لت سے کہ فوج کے اندر سے ہی کسی چند لوگوں کی طرف سے آیا کہ یہ آپ نے ایک دم کیا کر دیا ہے، اور یہ تو ہمیں تو آپ نے جو ہے وہ سارا جو ہمارا پولیٹیکل سٹانس تھا اور 70 سال کا اس میں تو ہم نے سب کچھ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ چھوڑ دی. اگر یہی چیزیں آپ نے ایک اعلان ہو گیا، اگر وہ 2 دن کے بعد وہ آپ اعلان واپس لے لیتے ایک طریقے سے، اور اس پہ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا مذاق بنا میڈیا کے اندر، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ان سے کہا ہی نہیں، یہ تو خود ہی امپورٹ کرنے کی جو ہے وہ ان کو سوچی اور خود ہی انہوں نے اعلان کیا اور خود ہی جو ہے وہ بیک آؤٹ کیا. تو یہ جو چیزیں ہیں چونکہ وہاں پہ ایک فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، اعلانات کہیں اور ہوتے ہیں، پھر جب پیچھے سے کوئی پیغام آ جاتا ہے تو پھر اس کو جو وہ ریورس کیا جاتا ہے. اور آپ یہی دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ چیزیں دوبارہ یہ وہ ہوں گی، دوبارہ تجارت. آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کو کب سے موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس دیا ہوا تھا، اور اس پہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ وکٹم بنی، اس پہ جو ہے نون لیگ کی گورنمنٹ وکٹم بنی کہ جی آپ تجارت کرنا چاہ رہے ہیں، ایک طرف انہوں وہ کشمیر میں یہ کر رہے ہیں، ہندوستان اس طریقے سے. اور آج اس پرائم منسٹر کے ساتھ دوسرے تو ہندوستان کے جو پرائم منسٹر تھے وہ اتنے بڑے اکوموڈیٹنگ تھے کہ وہ آپ کے پاس چل کے لاہور آتے تھے، وہ ہر طرح کی جو ہے وہ بات کرنے کے لیے وہ تیار ہوتے تھے. لیکن جب سے بی جے پی کے جو پرائم منسٹر نریندر مودی آئے تو انہوں نے ایک طرح کا مسلسل پریشر اتنا بلڈ کیا ہے کہ آج وہی جو آرمی جو کسٹوڈین ہے اس چیز کی، وہ کہتے ہیں نہیں اب جیو پالیٹکس ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہے، ہمیں جیو اکنامکس کی جو ہے وہ ضرورت ہے. لیکن یہ تمام چیزیں وقتی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ افورڈ نہیں کرتے ہیں. ایک اور چیز جس کا ذکر جو ہے کیمرن منٹر جو امریکی سفیر تھے پاکستان میں، ان کی میں تقریر سن رہا تھا جس میں انہوں نے جو ہے وہ بتانے کی، اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ میں انہوں نے جو اپنی تقریر کی اس میں انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان کو جو ایک یہ غلط فہمی ہے اپنی جیو اسٹریٹجک ویلیو کی کہ پاکستان ایک ایسی جگہ پہ موجود ہے کہ وہ اس کی وجہ سے پوری دنیا مجبور ہوگی پاکستان سے
جو ہے وہ ڈیل کرنے پہ اور پاکستان کو امپورٹنس دینے کی انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اب جو ہے وہ اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہے کم از کم امریکہ کا ہٹ چکا ہے. اب ان کا جو ہے وہ مڈل ایسٹ پہ نہ تیل پہ اس طرح انحصار ہے، نہ وہ ایران میں، نہ وہ سیریا میں، نہ عراق میں اس طرح کر رہے ہیں، نہ افغانستان میں وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا فوکس شفٹ ہو گیا ہے انڈو پیسفک. اور انہوں نے ایک ٹرم بڑی انٹرسٹنگ یوز کی کہ اب ان کا فوکس ہے واگا سے ویلنگٹن تک، یعنی ان کا ویسٹ کی طرف کوئی نہیں ہے، ان کا ایسٹ کی طرف ہے جس کے اندر چائنا کو کنٹین کرنا اور ایک پورا جو ہے وہ ہے. اور اس میں وہ پاکستان کا ذکر بھی، پیرٹی تو کیا ذکر بھی ان کا نہیں آتا اور کم سے کم ہوتا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں پاکستان کو، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کی عوام کو بھی اس چیز کا ادراک ہے، کیونکہ وہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چین کے ساتھ یہ سی پیک بنا کے ہم اسٹریٹجک جو ہے کوئی بہت بڑا ہمیں چین جو ہے وہ ایک لائف لائن دے گا، جس کی کوئی مثال نہیں مل رہی. اگر پچھلے 1-2 سال سے آپ دیکھیں تو سی پیک جو ہے بالکل ہی خاموش ہوا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں ان کو ادراک ہے، یا ابھی تک ہمارے لوگ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اسی اس میں غلط فہمی میں ہے کہ ہماری لوکیشن کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ اہمیت ملے گی؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. جیو اسٹریٹجکلی پاکستان کی اہمیت کیوں تھی؟ سب نمبر ون جو چیزیں ہوئی، دو وجوہات. کولڈ وار کے دوران جو جس طرح کی جیو پالیٹکس تھی، اس میں چونکہ پاکستان، بلکہ بہت سارے تو جو آرگیومنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے وجود میں آنا ہی کے پیچھے ہی جو ہے وہ جیو پالیٹکس، کولڈ وار تھی اور یہ چیزیں تھی. تو وہ ایک فیکٹر تھا. اس کے بعد افغانستان میں جو ہے وہ رشیا کی جو مداخلت ہوئی اور پھر امریکہ آ گیا. تو اب امریکہ کے لیے یہ ایک ضروری تھا کہ پاکستان کی جو ہے وہ سپورٹ وہاں پہ، چونکہ پاکستان کا طالبان پہ ایک انفلوئنس تھا، کنٹرول تھا، تو اس حوالے سے وہ پاکستان کا تعاون. اب جب امریکہ پاکستان سے جو ہے وہ افغانستان سے نکل رہا ہے، تو امریکہ، اور اگر پاکستان، ہم یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہ طالبان ہی وہاں پہ آ جاتے ہیں دوبارہ اقتدار میں، تو وہ تو پاکستان کے لیے تو ایک لائبلٹی بن جائیں گے. مطلب وہ طالبان آ کے، اشرف غنی یا دوسری گورنمنٹس تو پھر بھی افغانستان کو ایک سٹیبل وہ کرنا چاہتے ہیں، ایک سٹیبل ملک بنا. تو جب وہاں پہ سول وار دوبارہ سٹارٹ ہوگی تو وہ تو پاکستان کے اندر وہ سول وار اسی طریقے سے جو ہے پاکستان کو متاثر کرے گی. پھر چائنا کے ساتھ، چونکہ پہلے جو ہے وہ امریکہ اور چائنا آلموسٹ ایک پیج پہ تھے، جس وجہ سے پاکستان کی بھی اہمیت اس وقت تھی کہ ہمیں جو ہے وہ اگر ضرورت ہے تو پاکستان کو بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں. اب چائنا پاکستان کو، چائنا کے اگر تناظر میں جب دیکھنا گیا تو پاکستان کو تو پھر کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جائے گی، آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، irrelevant بنانے کی کوشش کی جائے گی. پاکستان کی تو جیو پالیٹکس وہاں کسی اس میں نہیں رہے گی. اور اب جو فوکس انفیکٹ جو شفٹ ہو گیا ہے وہ تو انڈو پیسفک کی طرف ہے. چونکہ اب چائنا اور امریکہ پہلے کی طرح، جو اس سے پہلے جو ان کی پالیسی تھی کہ چائنا کو انگیج کر کے ہم چائنا کے اندر ایک سیاسی تبدیلی لا سکتے ہیں، اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے چائنا بینیفیشری ہوا ہے اور وہ ہمارا سب سے بڑا کمپیٹیٹر نہیں بلکہ چیلنجر جو ہے وہ بن چکا ہے. تو اگر اس کو ہم کاؤنٹر نہیں کریں گے تو وہ انڈرمائن جو ہے وہ امریکن انٹرسٹ کو کر رہا ہے جیو پولیٹیکلی پورے گلوبلی. تو اس میں تو پاکستان میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک ایسی پوزیشن میں، اور مڈل ایسٹ سے پاکستان آئسولیٹ ہو گیا ہے. اب جو ہے وہ ٹرکی کو امریکہ نے جو ہے وہ ایک طریقے سے، ابھی جو طالبان کی جو کانفرنس ہوگی وہ ٹرکی کے اس میں ہے. ایران کو جو ہے وہ امریکہ اب دوبارہ نیوکلیئر اس میٹنگ میں جو وہ جا رہا ہے وہ. تو اب پاکستان کی جو ریلیونس کہاں رہ جائے گی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ، اور شاید میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو جنرل باجوہ نے جو جا کے سپیچ کی، شاید ان کو یہی وہ ہوا کہ ہم تو بالکل اب کہیں کے، مطلب ہمارا تو کہیں اس طرح کا ریلیونس
جیو پولیٹیکلی اب بن نہیں رہا ہے، تو ہم یہ کہیں کہ نہیں، ہمیں تو جو ہے وہ ہم اکنامکلی جو ہے وہ انگیجمنٹ چاہتے ہیں اور ہم اپنی اکانومی کو فوکس کرنا چاہتے ہیں. ہمارے باقی اب افغانستان میں بھی ہمارے نہیں رہے، کشمیر میں بھی ہم ہینڈز اپ کر دیتے ہیں، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. اور کشمیر پہ یہ چیزیں کوئی ابرپٹلی جو ہے وہ انڈین گورنمنٹ نے نہیں کی. ان کو یہ بیک ڈور چینل سے، امریکہ سے، سعودی عرب سے، یو اے ای سے یہ فیڈ بیک ان کو دی گئی تھی، جس کی بنیاد پر یہ سٹیپس لیے گئے. اور اب یہ مزید ان کو یقین دہانیاں کرائی جا رہی ہیں، یہ دوبارہ جو انگیجمنٹ ہو رہی ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ معاونت کریں گے کشمیر کے اندر جو ہے وہ سچویشن کو نارملائز کرنے میں. تو یہ وہ جو چیزیں ہیں. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جس طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کچھ حقیقت کو سمجھ نہیں رہی ہے اور irrelevant ہوتی جا رہی ہے، تو آج کی نئی خبر کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان میں جو ایک سو کالڈ اپوزیشن جو اپنے آپ کو ایک ریلیونٹ بنانے کے اس میں تھی، اب وہ ایک کامیکل جو ہے صورتحال، ایک مضحکہ خیز صورتحال کا شکار ہوتی جا رہی ہے، جہاں پہ وہ بجائے اس کے کہ وہ حکومت کو اور جو اسٹیبلشمنٹ کو کچھ جو ہے اس کے اوپر کرٹیسائز کریں، اس کی اقدامات کے اوپر جو بات کریں، وہ آپس میں لڑنے اور توڑ پھوڑ کا اور انتہائی جو ہے کم قیمت پہ، یعنی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی پوسٹ کے اوپر وہ پی ڈی ایم جو ہے ٹوٹ رہا ہے، جبکہ وہ اس سے پہلے الیکشن سے پہلے تو وہ اپوزیشن لیڈر نہیں بلکہ میجورٹی ان کی ہوتی تھی، تب کچھ نہیں کر سکے. تو اپوزیشن لیڈر اگر بنے نہ بنے کیا ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو توڑ پھوڑ کا شکار ہے، جیسے یہ ہندوستان کے مسئلے پہ ہی اتنا بڑا بلنڈر ہوا پاکستان میں، اتنا یہ چینج ہوا، آپ کو ایک رسمی بیان کے علاوہ، یعنی ایک اپوزیشن کی طرف سے ایک جو ہے کنسٹرکٹیو کریٹیک اور ایک جو ہے وہ بہت سخت موقف کہ اس طرح آپ اپنے ملک کو پوری دنیا میں ایک ہنسی کا جو ہے وہ بناتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں اس کے اوپر، بجائے اس کے وہ آپس میں ایک دوسرے میں کو لڑ کے اور اس طرح کے بیانات دے کے اپنے آپ کو ایک ہنسی، لوگوں کو اپنا مذاق اڑانے کا موقع دے رہے ہیں. تو یہ کیا ہماری قوم کی نفسیات میں ہے کہ وہ بھلے ہماری فوج ہو، ایڈمنسٹریشن ہو یا اپوزیشن ہو، حکومت ہو، کسی کو حقائق کا، کسی کو زمینی حقائق کا کہ جو ہے عام آدمی وہاں کس طرح پس رہا ہے، کس طرح جو ہے اس کی زندگی بہت مشکل ہوئی ہے، اور وہ اس کا کوئی ادراک کیے بغیر وہ صرف اپنے ذاتی مقاصد میں جو بھی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے ہم مظلوم ہیں، سب سے زیادہ ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے. مریم نواز کی کل میں نے ایک ٹویٹ دیکھی جس میں انہوں نے عمران خان کو 300 کنال کے محل سے نکل کے جو ہے غریبوں کے لیے جہاد کرنے کے اوپر دعویٰ وہ جو ہے ان پہ طنز کیا. تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ وہ خود کتنے کنال کے گھر سے نکلتی ہیں؟ یعنی شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر مارنے والی بات اگر آپ نے دیکھنی ہو تو پاکستان میں کہ جی جن کو اندازہ نہیں ہے اور جو ان کے منہ سے جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں روزمرہ استعمال کی چیزوں کی کیا قیمت ہے، ایک عام آدمی کس طرح زندگی گزارتا ہے، اور وہ صرف اپنے آپ کو مظلوم اور اپنے لیے حقوق، اپنے کہ جی میری ایک سرجری ہونی ہے لیکن میں نہیں جا سکتی ملک سے باہر. یعنی یہاں پہ تو آپ کے پاس آپشن ہے، ملک سے باہر جا سکتے ہیں. وہاں پہ تو اگر آپ نیو یارک ٹائمز میں ایک آرٹیکل ابھی پچھلے 2-3 دن میں آیا کہ کس طرح رتوں ڈیروں میں ہزاروں بچے جو ہے 2 سال کے، 1 سال کے، 3 سال کے، اور جن کے پیرنٹس جو ہیں وہ ایڈز HIV پازیٹیو نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے پیرنٹس سے نہیں لیا، ان کو وہاں پہ جو ہے وہ سرنجز کو ری یوز کرنے سے، وہاں پہ جو ہے صحت اور صفائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ مر رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی بات نہیں کرتا. تو آپ کے خیال میں یہ پاکستان کی سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے جہاں حکومت اور اپوزیشن دونوں کا یہ رویہ ہے؟ دیکھیں نا، وہ عکاسی تو ظاہر ہے وہ اسی معاشرے کی کرتے ہیں، وہ چاہے اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں یا فوج میں ہوں یا پولیس میں ہوں یا ججز میں ہوں. بنیادی طور پہ عکاسی تو وہ اسی معاشرے کا اور وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے. وہ تو کوئی اپوزیشن میں جا کے تو کوئی وہ تو ان کا پرسپشن اور مائنڈ اور ساری چیزیں چینج تو نہیں ہوئی ہیں. البتہ جو چیز مطلب پی ڈی ایم لے کر چلی تھی وہ اس حوالے سے ایک اہم تھی کہ اگر اس میں وہ کوئی استقامت دکھاتے اور ایک مزاحمت دکھاتے تو شاید
پاکستان کے تناظر میں وہ اس وجہ سے اہم تھی، بالکل وہاں کے جو چیزیں ہیں، آپ جتنی بھی ریاست بنائی لوگوں کے لیے جاتی ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنائی جاتی ہے، اور کوئی زمین کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے کہ زمین ویسے مقدس نہیں ہو جاتی ہے، زمین لوگوں کے حقوق کے حوالے سے مقدس ہوتی ہے، زمین کے اندر کوئی جو ہے وہ چیزیں کوئی ایسی سیکرٹ جو ہے وہ دفن نہیں ہوتی ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ وہاں پہ وہ حقوق حاصل کرنے کے لیے جو حقوق کے آگے جو چیزیں جو رکاوٹیں حائل ہیں، ان رکاوٹوں کو ختم کرنے میں ایک اگر کولیکٹیو سٹرگل میں یہ لوگ اکٹھے ہو کے یہ چیز کوئی ڈیلیور کر پاتے تو یقیناً ایک یہ بہت بڑی چیز ہوتی پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی، چونکہ آپ جو بھی ہم بات وہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بہتری آئے تو یہ ساری ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل پروسیس کے اندر ہی چیزیں ہوں گی، یہ کبھی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی پیچھے سے بیٹھ کے آپ کو کہہ دے گا کہ یہ کریں تو، اور اس کے نتیجے میں 70 سال میں آپ نے دیکھا ہے کہ آج جس بنگلہ دیش کو پاکستانی کیا کہتے تھے کہ یہ اس کی چھاتی چھوٹی ہے، یہ فوج میں نہیں جا سکتا ہے، اس کا کلر ایسا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ آج وہ بنگلہ دیش کی اکانومی پاکستان سے کہیں دے، اور کیوں کہ جب سے آپ یہ دیکھیں کہ جب شیخ حسینہ واجد آئی ہے اور اس کے تیسرا جو ٹینیور یہ چل رہا ہے، اس 3 ٹینیور کے اندر یہ وہ اکنامک ساری ڈیولپمنٹس وہ آئی ہیں، اور اس نے کانسٹیٹیوشن بھی چینج کیا، سیکولر کیا۔ ہمارے ہاں آج بھی یہ جھگڑا چل رہا ہے کہ اصل جو ہے وہ کسٹوڈین کون ہے، عوام ہے یا کوئی ایک مخصوص قوت ہے۔ اب یہ جو جنگ عوام اور مخصوص قوت میں، پی ڈی ایم نے یہ کہا تھا کہ ہم عوام کی جو ہے وہ نمائندگی کرتے ہوئے ان مخصوص قوتوں کہیں گے کہ جو آپ کا اپنا جو ڈومین ہے اس میں رہ کے کام کریں، اور باقی جو عوام جن کو منتخب کرتی ہے وہ اچھے ہیں، وہ چور ہیں، وہ لٹیرے ہیں، جو بھی ہیں، وہ 5 سال کے بعد وہی عوام ان کو اگر وہ تبدیل کرتی ہے تو یہ عوام کا مینڈیٹ۔ لیکن وہ بدقسمتی سے جیسے آپ نے کہا کہ ایک اپوزیشن لیڈر سینٹ میں آپ جو ہے وہ، اور آپ اندازہ یہ کریں، میں دونوں سائڈ کی مطلب جو چیزیں کہ آپ ایک چیئرمین جس کو یہ کہتے ہیں سینٹ کے کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، آپ اسی سے جا کے جو ہے کہتے ہیں مجھے جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر جو سینٹ کا وہ منتخب کر دے، اور وہ کہتا کون ہے؟ جو ایک فارمر پرائم منسٹر ہے۔ تو بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ جو وہاں کی اپوزیشن ہے یا جو اس وقت حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی کلیئر کٹ جو ہے وہ پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، اور جب کوئی چھوٹے موٹے وہاں پہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو چونکہ یہ سارے وہ لوگ ہیں وہ کسی گراس روٹ پالیٹکس سے سامنے نہیں آئے ہوئے ہیں، یہ کسی نے کہیں جو ہے وہ ان کے اپنے مسائل اور ہوتے ہیں صرف جو اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ہر وقت اسٹیبلشمنٹ سے اپنے مفادات پہ کوئی ان سے جو ہے سودے بازی کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ صحیح، بالکل میں اس میں بالکل اگری کرتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بالکل وہ اتنے نظریاتی ہو گئے ہیں، اتنے انقلابی ہو گئے ہیں، اتنے عوام نواز ہو گئے ہیں کہ مطلب وہ اب لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو وہ اپنے اپنے انٹرسٹ میں بھی، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جو پیپلز پارٹی نے اپنی ایک روش رکھی ہوئی ہے جب سے زرداری صاحب آئے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے ڈیل کرنے کے، تو پیپلز پارٹی ایک قومی جماعت سے صرف سندھ کی جماعت ہو کے رہ گئی ہے۔ اے این پی کو دیکھیں، جب اے این پی نے جو ہے بڑا جو ہے وہ ڈاواڈول رہتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی اس کے بعد، تو اے این پی کی جو طاقت ہوتی تھی وہ بہت کم ہو کے بہت ہی محدود ہو گئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ مسلم لیگ نواز کو دیکھیں تو وہ جو ہے ابھی لگتا نہیں ہے جو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کسی ڈیل کے، لیکن نواز شریف گئے ملک سے باہر، وہ لازمی کسی ڈیل کا نتیجہ تھی، اس کے بعد محمد زبیر چیف آف آرمی سٹاف سے ملتے رہے، اس کے بعد ابھی پنجاب میں سینٹ کی سیٹوں پہ انہوں نے جو ہے وہ بیٹھ کے سودے بازی کر لی۔ تو یہ تمام کے تمام، اور اس کے نتیجے میں یہ کمزور ہوتے ہیں، عوام میں ان کا اعتماد جو ہے کم سے کم ہوتا جاتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ارریلیونٹ ہوتے جائیں گے۔ تو چلیں آپ اپنے ہی مفاد میں کم از کم آپ کا جو لوگ آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کو سپورٹ صرف عوام کر سکتے ہیں،
کم از کم اس کے لیے تو آپ کو عوام کو اس حد تک تو ساتھ لے کے چلیں کہ کل عوام آپ کے پیچھے کھڑے ہوں، کیونکہ جو ان کا رویہ اس میں جو ہے عوام ان کے ووٹ شاید دے دیں، لیکن کسی مصیبت میں اور کسی جو ہے پولیٹیکل ایجیٹیشن میں وہ ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج جو پاکستان میں عوام کی حالت ہے، وہاں مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے اگر پی ڈی ایم ان ایشوز کو ہی فوکس کرتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا بریک تھرو پی ڈی ایم کو مل سکتا تھا، چونکہ لوگ جو جس صورتحال کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں معاشی طور پہ اس وقت، کہ ایک عام آدمی جس کی تنخواہ 20-25 ہزار ہوتی ہے، اس کو بجلی کا بل 20-25 ہزار آ جاتا ہے، تو وہ کہاں سے وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ روٹی دے گا، اور کہاں سے چھت دے گا، اور کہاں سے صحت کی جو ہے وہ سہولتیں میسر کرے تعلیم گا، صحت۔ تعلیم دے گا۔ یہ ساری چیزیں تو یعنی لوگوں کی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایک ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے پبلک اور جو ہے وہ ان کے درمیان، چونکہ یہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی پی ڈی ایم نے ایک کام وہ کیا تھا کہ جس طرح عمران خان نے آتے ہی میڈیا اور ساری چیزوں کو سپریس کرنا شروع کیا تھا، تو تھوڑا سا ایک پریشر جب بنا تو تھوڑا سا میڈیا کو ریلیف ملا، باقی چیزوں کو تھوڑا سا وہ ہوا، لیکن اب وہ آ کے آپس میں، اور مجھے اب جو جیسے یہ مطلب کہا جا رہا ہے کہ آگے جو اسٹیبلشمنٹ کی جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے ہیں، تو وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر نون لیگ کل دوبارہ اتنا بڑا جو ہے وہ مینڈیٹ لے کے سامنے آ جائے، لہٰذا وہ اب پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ڈیل ہو رہی ہے کہ جہاں سے بہت سارے ساؤتھ سے لوگوں کو بھی جو ہے ان کے ساتھ شامل کیا جائے گا، اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جہانگیر ترین بھی سنا ہے کہ شامل ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کے اندر، اور بہت اسی سارے بات لوگ پہ آ جائیں گے تو ممتاز صاحب ہمارے پاس جی صرف جی 2-3 منٹ رہ گئے ہیں۔ جولائی میں پاکستانی آکیوپائیڈ کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اگر اس کے بارے میں آپ 2-3 منٹ میں مختصراً کچھ بتا سکیں۔ دیکھیں وہاں پہ جو الیکشن ہو رہے ہیں اس وقت تو وہاں پہ نون لیگ کی حکومت ہے، لیکن آپ کو وہاں کا جو آج تک ہسٹری رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ وہاں پہ حکومتیں وہی بناتے ہیں جن کی پاکستان میں حکومت ہوتی ہے، اور خاص کر کے چونکہ وہ انڈیا کے ساتھ ایک متنازع جو ہے وہ ریاست کی وجہ سے وہاں پہ زیادہ کنٹرول جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مری میں جی او سی ہیں بیٹھے ہوئے ان کا سب سے زیادہ وہاں پہ اس چیز کا کنٹرول رہتا ہے اس حوالے سے۔ تو ابھی آپ نے گلگت بلتستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ نون لیگ کی حکومت تھی، لیکن آل آف سڈن آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہونا شروع ہو گئے، اور وہاں ہوئی تو اس وقت جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے اس میں تو یہ اگلے 1-1.5 ماہ میں کلیئر ہوگا، چونکہ اس وقت لوگ آلریڈی چھوڑ چکے ہوتے شاید ان کو، لیکن چونکہ پاکستان میں جو عمران خان کی حکومت کے حوالے سے ان کو یہ نہیں تھا کہ یہ جا رہا ہے یا اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان کیسی چیزیں، تو یہ میرا خیال ہے رمضان کے بعد آپ کو یہ لگے گا کہ وہاں پہ بھی مجھے یہ بعید نہیں لگتا ہے کہ وہاں پی ٹی آئی گورنمنٹ نہ بلا سکے، چونکہ وہ لوگ ان کا کوئی اپنا بنیادی طور پہ جو وہاں کے ایم ایل ایز ہے یا جو ہے وہ ادھر ہی جاتے ہیں جدھر وہاں اسلام آباد کی جو حکومت ہوتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ جس طرف اشارہ کر دے تو اسی طرف یہ لوگ اکثر جو ہے وہ جاتے، اور وہی مجھے لگتا ہے کہ وہی ہوگا وہاں پہ اگر پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی زیادہ نہ آئی تو۔ ناظرین، جس طرح شاید یہ جو صورتحال ممتاز صاحب نے بتائی کیا پتہ وہی بہتر ہو، کیونکہ اگر اس پارٹی کی حکومت نہیں ہے جو اس وقت کشمیر میں جو پاکستانی آکوپائیڈ کشمیر میں مسلم لیگ نون کی ہے، تو ان کے وزیر اعظم کا تو کہیں ذکر بھی نہیں ہوتا۔ ان پہ پہلے غداری کا مقدمہ بنایا، لیکن اس کے بعد سے اب تک
اگر آپ دیکھیں پاکستان کی خبروں میں، اور ایک انٹرنیشنل معاملہ چل رہا ہے ہندوستان کے ساتھ، جس میں ایک پاکستانی کشمیر کی حکومت ایک ایکٹیو رول پلے کر سکتی ہے، لیکن اس حکومت کے سربراہ کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے. تو شاید اگر اسلام آباد والوں کی حکومت بن گئی وہاں پہ، یا پنڈی والوں کی حکومت بن گئی، تو شاید وہ کوئی ان کو مجبور ہوں کچھ رول دینے کو. ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ پاکستان اپنا جو بھی ان کا پرنسپل سٹینڈ ہے کشمیر پہ، اس کے اوپر ڈپلومیٹکلی اور مورلی جتنا بھی کام کر سکے، میرے خیال میں اس کی ضرورت ہے، کسی بھی جنگ میں شامل ہوئے بغیر. کیونکہ کسی جنگ کا، اور یہ اگر ہم کو سمجھ آ جائے بہت جلدی کہ کسی جنگ کے ہم جو ہے اب اس کو سنبھال نہیں سکتے، اور اس میں ہم جیت نہیں سکتے. تشدد کے بل پہ ہم ہندوستان سے کچھ نہیں منوا سکتے. بہرحال ناظرین، اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. اس ہفتے کے لیے اتنا ہی. تو پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.